أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. سورہ مبارکہ مریم، ورس نمبر 13. اس آیا میں گزشتہ آیا کا تسلسل اور گفتگو چل رہی ہے. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والی آیا میں پڑھا کہ خالق کائنات نے جناب زکریا کا ذکر کرتے کرتے اچانک سے ورس نمبر 12 سے جناب یحییٰ کا تذکرہ شروع کر دیا کہ وہ وعدہ جو حضرت زکریا سے کیا تھا جناب یحییٰ کی صورت میں ان کو ملا، تو ان کے اندر کون کون سی کوالٹیز تھیں. البتہ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ کوالٹیز انسان کو سلامتی کا مستحق بناتی ہیں اور سلامتی کا حقدار بنا دیتی ہوتی ہیں. یہ 7 کوالٹیز اور 7 خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کو ہم نے فیکٹرز آف سلامتی یا انگریڈینٹس آف سلامتی کہا ہے، کہ وہ سلامتی کے کون کون سے عوامل ہیں کہ جو انسان کو سلامتی کا مستحق بناتے ہیں. ان میں سے ایک کا تذکرہ گزشتہ آیا میں ہم نے کیا تھا، اور جس میں یہ تھا کہ وہ کتاب پروردگار کو مضبوطی سے تھامنے والے تھے، اور کتاب پروردگار کے احکام کو اس طرح مضبوطی سے آپ نے تھاما کہ اپنا سر تو کتاب کی خاطر کٹوا دیا، مگر کتاب کی کسی بھی چیز پر آنچ آنے کے لیے، آنچ دیکھنے کے لیے آپ تیار نہ ہوئے. اس سے آگے دوسری، تیسری اور چوتھی کوالٹیز کو آج بیان کیا جا رہا ہے. سو ارشاد قدرت ہو رہا ہے وَحَنَانًا، اور حضرت یحییٰ حنان تھے. حنان کا مطلب ہے شفیق تھے. حنان کا دوسرا جو معنی ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے رحمت کا ہونا. انسان کے دل میں جو رحمت ہوتی ہے، رحیم ہوتا ہے انسان، شفقت یا نرم دلی، یا جس کو انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں کمپیشن. سو وہ حنانن، وہ شفیق تھے، وہ نرم دل تھے، وہ مہربان تھے، وہ نہایت رحیم تھے. اور یہ جو ان کے پاس شفقت اور نرم دلی آئی تھی، کہاں سے آئی تھی؟ من لدنا، ہم نے اپنے پاس سے ان کو عطا کی تھی. اور اس کے بعد اگلی کوالٹی کا تذکرہ ہو رہا ہے وزکاتن، اور پاکیزگی تھی ان کے پاس. زکوٰۃ کا لفظی معنی پاکیزگی ہوتا ہے، جس کو انشاءاللہ بھی ہم ڈیٹیل میں عرض کریں گے. وکانا، اور وہ تھے تقیہ، پرہیزگار، متقی، اور وہ پرہیزگار تھے. اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا، اور ہم نے خاص اپنے پاس سے ان کو رحم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ پرہیزگار تھے. ان 3 کوالٹیز کو انشاءاللہ تعالی ہم مختصراً آج دیکھیں گے. سب سے پہلی کوالٹی جس کو قرآن مجید نے وحنانن کہا ہے، وحنانن کہا ہے. حنان کا معنی جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے رحم دلی یا نرم دلی یا محبت یا مہربانی یا لوگوں سے لطف کے ساتھ پیش آنا، شفقت کے ساتھ پیش آنا. ٹو شو لو اینڈ افیکشن. اس کا تعلق یہ جو کوالٹی ہے، اس کا تعلق انسانی معاشرت کے ساتھ آتا ہے، یعنی انسان دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ان 7 کوالٹیز کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف خالق کائنات کی عبادت میں بے ایمانہ کہ آپ جائے نماز بچھائیں اور مصروف رہیں، یہ بھی خالق کائنات کو نہیں چاہیے. اور کہ صرف آپ خدا کے ساتھ ہی اچھے رہیں، باقی اس کی مخلوقات کی کوئی پرواہ نہ ہو. اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر آپ صرف مخلوقات کی خیر خواہی تو چاہتے ہیں، مگر خالق کائنات کے ساتھ جو ہے وہ راز و نیاز نہیں کرتے ہیں، اور خالق کائنات کے ساتھ جو واسطہ اور تعلق ہے وہ بھی نہیں رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارا بیلنس پھر ٹوٹ گیا ہوا ہے. شہید مطہری نے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب لکھی، اور بیسیکلی ان کی تقاریر ہیں، جس کا اردو زبان میں ترجمہ عبادت اور نماز کے عنوان سے ہوا ہے. اور وہ 2 تقاریر اسی موضوع کے اوپر ہیں کہ انسان کی کامیابی تبھی ممکن ہے کہ جب وہ بیلنس پیدا کرے گا ان چیزوں کے سامنے. وہ اپنے پیرنٹس کے سامنے بھی ڈیوٹیفل ہو، وہ معاشرے کے لوگوں کے ساتھ بھی حنان ہو، اور پھر خالق کائنات کے حوالے سے وکانہ تقیہ ہو. یہ سارے ان گوشوں کو جب تک ہم بیلنس میں نہیں لے کے آئیں گے، انسان کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا ہے.
لہٰذا وہ حنانن کا مطلب جیسے میں نے عرض کیا وہ رحم دل تھے، وہ مہربان تھے، وہ نرم دل تھے لوگوں کے معاملے میں۔ یہاں دو باتیں ہم نے حنان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی جن کو جاننا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ لفظ جو حنان ہے یہ تقریباً مامتا کے قریب المعنی ہے، یا تقریباً مامتا کے آپ کہہ لیجئے ہم معنی لفظ ہے۔ سو وحنانن یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ اپنی امت کے ساتھ اور موحدین کے ساتھ اور پروردگار کی مخلوقات کے ساتھ اس قدر تڑپ رکھتے تھے ان کی، جس طرح ایک ماں کے دل میں اولاد کی تڑپ ہوتی ہے۔ اس قدر مہربان تھے جیسے ماں اپنی اولاد کے ساتھ مہربان ہوتی ہے۔ اس قدر شفیق تھے جیسے ماں اپنی اولاد کے اوپر اپنی شفقت کو نچھاور کرتی ہے۔ سو وحنانن اسی لفظ کے حوالے سے، یعنی آپ یہ اندازہ کر لیجئے یہ مامتا خالق کائنات نے جو ماں کے دل میں مامتا ڈالی ہے، جو دنیا کے کسی میڈیکل سٹور سے نہیں ملتی، جو دنیا کے کسی ڈاکٹری نسخے سے کبھی نہیں مل سکتی۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میڈیکل سٹور سے میڈیسن لیتے ہیں، اور وہ جو چیز خدا نے ہم خاصتا ہمارے کچھ اعضاء میں خرابی پیدا ہوتی ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہم صحت مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر مامتا ایسی چیز ہے جو دنیا کی کسی انسٹیٹیوٹ سے نہیں مل سکتی ہے، کسی ڈاکٹر سے نہیں مل سکتی ہے، کسی میڈیکل سٹور سے، کسی جگہ سے نہیں مل سکتی ہے۔ وہ مامتا کی طرف فطرت کے اندر ہے۔ تو حضرت زکریا کی حضرت یحییٰ کی کوالٹیز میں سے یہ تھا کہ وہ حنانن من لدنا، ہم نے ان کو اپنے پاس سے خاص طور پر رحم دلی عطا کی تھی۔ اچھا، یہ رحم دلی کو قرآن مجید میں دو جگہ پہ خالق کائنات نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ ایک یہاں پر وہ حنانن، یہ صرف یہ نہیں کہا وہ حنانن کہ وہ رحم دل تھے، وہ نرم دل تھے، وہ شفیق تھے، بلکہ فرمایا وہ حنانن من لدنا، اپنے خاص لطف سے اپنے پاس سے ہم نے ان کو رحم دلی اور نرم دلی عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیپٹر میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ یہ ہماری خاص رحمت ہے آپ کے اوپر، یعنی رحمت للعالمین جو خود رحمت للعالمین ہیں، ان کے لیے بھی جس چیز کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، وہ بہت کم چیزیں ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب بیان کیا گیا تو رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت کے طور پہ ان کا تذکرہ کیا گیا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت ہے یہ تمہارے اوپر کہ لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان لوگوں کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں، آپ ان لوگوں کے لیے رحم دل واقع ہوئے ہیں۔ سو انسان کا مخلوقات خدا کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ پیش آنا، کمپیشن اور محبت کے ساتھ پیش آنا، اور ان کے لیے لو اور افیکشن کے جذبات کو اپنے اندر رکھنا اور ان کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ پیش آنا، یہ خالق کائنات کا ایک بہت بڑا لطف ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں قساوت قلبی آ گئی ہے اور کسی کے دل میں ظلم آ گیا ہے اور کسی کے دل میں لوگوں کے ساتھ سختی کا رویہ آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ وہ خدا سے دور ہو رہا ہے، اس لیے کہ خدا کے آپ جتنا قریب ہوتے ہیں، خالق کائنات اپنے لطف سے اس رحم دلی کو، اس مہربانی کو، اس لطف رحم کو انسان کے دل میں جاگزین کرتا ہوتا ہے۔ یہ لفظ حنان جو ہے یہ مولا علی علیہ السلام کے کلام میں ایک جگہ موجود ہے جس کو ہم بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں۔ یہ نہج البلاغہ کا وہ خوبصورت جملہ کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ خالط الناس مخالطتاً ان عشتم حنو الیکم، حنو اسی حنان سے بنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایسے زندگی گزارنی ہے کہ اگر آپ زندہ رہیں تو وہ آپ کے شفیق ہوں، وہ آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں۔ حنو یعنی کیا مطلب؟ حنو الیکم، وہ ایک ماں کی مامتا جیسے اپنے اولاد کے لیے تڑپتی ہے، یوں ہی آپ کی کمپنی کے لیے، آپ کے لیے تڑپتے ہوئے نظر آ رہے ہوں۔ وَإِن مُتُّمْ بَقَوْا إِلَيْكُمْ، اور اگر آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کی جدائی ان کے لیے بہت المناک واقع ہو اور اس کے اوپر وہ گریہ زاری کر رہے ہوں۔ سو حنان کی ایک کوالٹی جس کے بارے میں ابھی ہم نے جانا ہے کہ وہ حنانن من لدنا، کہ حضرت یحییٰ اللہ کی طرف سے ان کوالٹیز میں سے ایک خاص کوالٹی کے مالک تھے، اور وہ یہ تھا کہ وہ اپنی خاص طور پہ امت کے لیے اور تمام مخلوقات خدا کے لیے بہت نرم دل اور بہت فیاض واقع ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کان اجود من الریح، یعنی اس کو اگر ہم یوں سمجھیں، جب اس آیا کو پڑھ رہے ہیں تو ہم نے چونکہ اس آیا سے اپنے لیے میسج ڈیرائیو کرنا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے وجود کو لوگوں کے لیے مفید بنانا ہے۔ ہمارے لیے اس آیا میں پیغام یہ ہے کہ آپ کا وجود جہاں آپ ہیں، جس حالت میں ہیں، جو آپ کی پاسبلٹیز ہیں، آپ کے وجود سے، آپ کی ذات سے لوگوں کو ہمیشہ فائدہ ملتا رہنا چاہیے،
تبھی آپ ایک حقیقی انسان ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ وجود تو انسانی ہو مگر ہم انسانی کوالٹیز سے خالی ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سیرت نگاروں نے ایک جملہ لکھا کہ کانا اجود من الریح، آپ لوگوں کو کس قدر فائدہ پہنچاتے تھے۔ ایک مثال دی جاتی ہے کہ فلاں فلاں جو ہے وہ ہوا کی طرح ہے، چونکہ ہوا جو دنیا میں پائی جاتی ہے وہ کوئی ایسا اس کا کرائٹیریا نہیں ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو تو ملے اور باقی لوگوں کو نہ ملے۔ ہر ایک متنفس کو، ہر ایک زیرو کو ہوا اویلیبل ہے، وہ سانس لیتا ہے اور اس ہوا اور اس آکسیجن کی وجہ سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے رحم دل تھے، کتنے فیاض تھے، کس قدر لوگوں کو جو ہے وہ اپنے وجود کو لوگوں کی خدمت میں مفید بنانے کے لیے آپ ہمہ وقت موجود رہتے تھے کہ سیرت نگاروں نے یہ جملہ لکھا کہ کانا اجود من الریح، کہ آپ ہوا سے بھی زیادہ سخی اور ہوا سے بھی زیادہ فیاض تھے۔ جیسے ہوا ہر ایک کی پہنچ میں ہوتی ہے اور ہر ایک کو ہوا کے وجود سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہر ایک ہوا سے مستفید ہو رہا ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس ہوا سے زیادہ سخی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود بابرکت کی برکتیں اس ہوا سے بھی زیادہ لوگوں کو شامل حال تھیں۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، ہاں جی، لوگوں کے لیے اپنے وجود کو انہوں نے مبارک بنایا ہوا تھا، مفید بنایا ہوا تھا، لوگوں کے ساتھ رحمدلی، شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَزَكَاةً، اچھا زکوٰۃ کا جو لفظ ہے یہ پاکیزگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، طہارت کے لیے استعمال ہوتا ہے، پیورٹی کے لیے استعمال، زکوٰۃ یعنی پاکیزگی یا پیورٹی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب مسجد نبوی میں اپنا خطبہ فدق جو ہے وہ دے رہی تھیں، اور اس خطبہ فدق میں سب سے پہلے توحید اور نبوت کے بعد ایک بہت بڑا چیپٹر فلسفہ احکام پہ گفتگو کر رہی تھی، تو وہاں پہ آپ نے زکوٰۃ کا فلسفہ یا حکمت بیان کی تھی کہ خالق کائنات نے زکوٰۃ کیوں واجب قرار دی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا وَزَكَاةً تَطْهِيرًا لِأَمْوَالِكُمْ، کہ آپ کے مال میں جو زکوٰۃ کو واجب قرار دیا گیا ہے، زکوٰۃ کے وجوب کی وجہ آپ کے مال کی پاکیزگی ہے، تطہیرًا لِأَمْوَالِكُمْ۔ سو زکوٰۃ جو ہمارے مال میں واجب ہوتی ہے وہ کیوں ہے؟ تاکہ پاکیزہ کیا جائے، پیوریفائی کیا جائے ہمارے مال و اموال کو، ہمارے رزق کو۔ البتہ یہاں زکوٰۃ صرف مال سے متعلق نہیں ہے، بلکہ جنرل پاکیزگی اور پیورٹی کی بات ہو رہی ہے، سوچ کی پاکیزگی، عمل کی پاکیزگی، ظاہری و باطنی زندگی کی پاکیزگی یہاں مراد ہے۔ سو وزکاتن، اللہ نے جو ان کو خاص کوالٹیز عطا فرمائی ان میں سے ایک پاکیزگی تھی۔ البتہ پاکیزگی صرف کپڑوں کی حد تک نہیں، صرف جسم کی حد تک نہیں، بلکہ سوچ پاکیزہ ہو انسان کی، عمل پاکیزہ ہو انسان کا۔ کپڑے پاک رکھنا آسان ہے، جسم کو پاک رکھنا آسان ہے، اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کو پاک کر لے، اپنی فکر کو پاک کر لے۔ اور یاد رکھیے جس انسان کی سوچ پاک ہو جاتی ہے اور جس کی فکر پاکیزہ ہو جاتی ہے، اس سے کبھی برا اور گندا عمل سرزد نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمل کا را مٹیریل آتا ہی سوچ سے۔ سوچ ہی وہ چیز ہے، فکر ہی وہ چیز ہے جسے عمل جنم لیتا ہے۔ جب سوچ میں ہی پاکیزگی ہے تو اس سے جو کچھ جنم لے گا، جو کچھ پیدا ہوگا، وہ پاکیزہ ہی ہوگا اور وہ بہتر ہی ہوگا، کبھی ادھر سے غلط اور بری چیز نہیں آ سکتی ہے۔ سو وزکاتن، پاکیزگی عطا کی تھی اللہ کی ذات نے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ پرہیزگار تھے۔ ابھی ہم نے جو اس کا ترجمہ لکھا وہ پرہیزگار، اور تقویٰ کو عموماً اردو میں پرہیزگاری بھی کہا جاتا ہے۔ تقویٰ کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑا ایک جو ہے آپ کہہ لیجیے خشک سا موضوع آ گیا ہے، یا کوئی ایسی چیز آ گئی جو سمجھ سے بالاتر ہے۔ بہت آسان سی بات، وہی ترجمہ ہے جو یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے، وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ پرہیزگار تھے۔ تقویٰ کا معنی پرہیزگار ہم نے کیا۔ سو پرہیزگار یعنی کیا مطلب؟ پرہیز کرنے والا، بچنے والا۔ کس چیز سے پرہیز کرنے والا؟ کس چیز سے بچنے والا؟ گناہ سے بچنے والا، برے اعمال سے بچنے والا، بری سوچ سے بچنے والا، برے کاموں سے بچنے والا، اور معصیت پروردگار سے بچنے والا، نافرمانی خدا سے بچنے والا جو ہے وہ پرہیزگار کہلائے گا، اور تقی کہلائے گا، متقی کہلائے گا۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ پرہیزگار تھے، یعنی کیا مطلب؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ اور پرہیزگاری کی کم سے کم لیول بھی یہی ہے کہ آپ تمام واجبات پہ عمل کریں اور تمام محرمات سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور ان تمام محرمات سے آپ پرہیز کر لیں، تو یہ تقویٰ کہلاتا ہوتا ہے۔ سو اس میں جو اگلا پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے اس دنیا میں آپ کو ایسے ہی نہیں بھیجا،
بلکہ جیسے یہ ایسی ہے جیسے ہمارے ہاتھ میں کوئی امانت دی جائے اور اس امانت کے والے سے ہمیں بتایا جائے کہ یہ امانت آپ لے کے جا رہے ہو، مگر اس کو آپ نے یہ اس طرح سے اس کے ساتھ نہیں ہونے دینا اور اس طرح سے ضرور کرنا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مثلاً میرے ذہن میں کچھ میڈیکل کی چیزیں آ رہی ہیں، کچھ انجیکشن، کچھ میڈیسن ایسا ہوتے ہیں کہ جن کو برف میں رکھ کر ہی ٹرانسفر کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اب یہاں سے امانتاً ایک ایسا ہی انجیکشن آپ کسی دوست، اپنے کسی ریلیٹو کے لیے بھیج رہے ہیں ہاسپٹل سے لے کے، تو آپ جس کو دیتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جب تک جو ہے وہ آئس میں برف میں رہے گا تو یہ ٹھیک رہے گا، ادروائز یہ ایکسپائر ہو جائے گا۔ اب وہ امانت آپ کی جا رہی ہے اور اگر وہ وہاں سے نکال کے اس کو اپنے بیگ میں ایسے ہی ڈال لیتا ہے اور ایسے ہی کھلا رکھ دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ختم ہو گیا، اس کا اثر ختم ہو گیا اور وہ ناکارہ ہو گیا ہے۔ یہاں بھی جو تقیہ کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں آپ کے ہاتھ میں ایک امانت عطا کی ہے، اور اس امانت کا نام اللہ نے اختیار رکھا ہے۔ یعنی خالق کائنات نے اس کائنات میں جتنے اختیارات کا مالک انسان کو بنایا، کسی اور کو نہیں بنایا۔ البتہ ان اختیارات کے دیتے ہوئے خالق کائنات نے یہ کہا کہ دیکھو کچھ چیزوں سے تمہیں پرہیز کرنا ہوگا، تب یہ اختیارات صحیح و سالم تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا سکیں گے، مگر ان اختیارات کی وجہ سے کبھی تم اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ پڑو گے اور کبھی تم صحیح رستے سے بھٹک جاؤ گے۔ سو تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو امانت، جو حامل امانت الہی انسان بنا تھا، اس امانت کی ادائیگی کے لیے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے جن جن پریکاشنز کا اور احتیاطوں کا اور جن جن چیزوں سے رکنے کا ہمیں حکم دیا گیا تاکہ وہ احتیاط صحیح و سالم، تاکہ وہ جو امانت ہے وہ صحیح و سالم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے، اس چیز کو اور اس طریقے سے ٹریول کرنے کو ہم پرہیزگاری کہلاتے ہیں، تاکہ وہ امانت امانت ہی رہے اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہ ہو جائے، اور ان کا اس امانت کو صحیح طریقے سے اور ان اختیارات کا صحیح استعمال کرتے ہوئے انسان اپنی منزل تک اس کو پہنچا دے۔ یہ کہلائے گا تقیہ، یعنی کہ بچانا اپنے آپ کو معصیت پروردگار سے اور نافرمانی پروردگار سے بچانا، اور تمام ان اعمال اور حرکات سے بچانا جو خالق کائنات نے ہمارے لیے منع کرا دی ہیں۔ سو اس آیا میں 3 دیگر کوالٹیز کا تذکرہ ہوا ہے جو سلامتی کا اہل بننے کے لیے انسان کے پاس جن کا ہونا ضروری ہے، جو حضرت زکریا کے پاس تھیں۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، کہ نرم دلی، اور پھر اس کے بعد جو اگلی کوالٹی ہے جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے وہ زکاتن، اور انسان کی جو ہے وہ پاکیزگی، اور آخری کوالٹی جو ہے وہ کانا تقیہ، اور وہ پرہیزگار تھے۔ سو اس آیت سے جو ہمارے لیے میسج نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک چیز ہمیشہ کے لیے طے کر لینی ہے کہ ہمارے وجود سے لوگوں کو ہمیشہ فائدہ ملتا رہے، تاکہ ہم لوگوں کے لیے حنان بن سکیں۔ ہماری سوچ ہمیشہ پاکیزہ رہے تاکہ ہمارا عمل بھی ہمیشہ پاکیزہ رہے۔ ہمارا ذہن ہر وقت اس چیز کی فکر میں رہے کہ ہمارے پاس خالق کائنات کی ایک بہت بڑی امانت ہے، اور امانت عظمیٰ ہمارے پاس ہے۔ اس امانت کو ہم نے صحیح و سالم اس کی منزل تک لے جانا ہے اور اس کو بچانا ہے ان تمام خطرات سے جو اس امانت کو خراب کر دیں گے۔ اس سوچ کے ساتھ جب ہم چلیں گے اور اس امانت کا بہت کیئر کرتے ہوئے چلیں گے تو یقیناً پھر ہم تقوی کی منزل کو بھی پا لیں گے۔ سو اس آیا کا جو پیغام یہی ہے کہ اللہ کی امانت کو احتیاط سے سنبھالیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان اختیارات کا غلط استعمال ہو جائے۔ اپنے وجود کو لوگوں کے لیے مفید بنائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے لیے اذیتیں اور تکلیفیں اکٹھی کر رہے ہوں۔ اور خالق کائنات کے اس دنیا میں جب آپ کو بھیجا گیا ہے تو اپنی زندگی کو پاکیزہ سوچ کے ساتھ گزاریے، تاکہ آپ کا وجود بھی پاکیزہ رہے، آپ کا ظاہر و باطن بھی پاکیزہ رہے، اور آپ سے سرزد ہونے والے تمام اعمال و افعال اور سارے کام بھی انشاءاللہ تعالی پاکیزہ ہوں گے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں قرآن مجید کے تمام مطالب کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔